السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم اپنی اسٹوری کی ایپیسوڈ نمبر 7 کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور باقی تمام پریویس ایپیسوڈ کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ انہیں بھی ضرور دیکھیں اور اپنی رائے کا ضرور ہمیں آگاہ کریں۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 7 کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر بھی لازمی کریں۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور سا ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹس تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسنا، دوسروں کو ہنسانا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط کہتا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی سے اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا نہیں تھا۔ اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پہ سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا نہیں سر، آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹس کو جگانے کے لیے ہی کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں سٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں، گپ شپ ہم ساتھ ساتھ ہی لگاتے رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پہ ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی، اور وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا۔ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل ہی گیا تھا، سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پہ جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو پڑھنا پڑے گا، اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا ہے، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹس اب اٹینڈنس لگوا لیں، جس کا بھی میں نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک، اللہ جی نہیں ٹھیک۔ فضا نے نظریں نیچے کریے خوفزدہ سے آرام سے بولا۔ تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ زمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز پلیز پلیز۔ رول نمبر 1 مدثر، پریزنٹ سر۔ رول نمبر 2 وجیہہ، پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تب ہی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رہیں۔ رول نمبر 12، اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی۔ وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی، وہی سفید چادر کیے ہوئے، اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا تھا۔ اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا ہے، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا۔ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بجھ چکا تھا۔ مسکراہٹ کی جگہ چہرے پہ پسینہ نے گھر کر لیا تھا۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے
کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس خسار سے باہر آیا، یس آئی ایم آل رائٹ۔ ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا، وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا، مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پر بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کر، میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو جائے۔ وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹیں۔ کون ہو تم آخر؟ کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ القرآن سورہ النور آیت نمبر 20۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا۔ اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے۔ میں تیرا کمزور سا بندہ اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پر اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور وہیں زمین پر لیٹ گیا، جیسے کوئی روگ لگ گیا ہو۔ زرمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی ماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھاتی تھیں۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت ہے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتے تھے وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے،
ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوئے ہوں۔ تبھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتا ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ لے کے بھی آتا ہوں میں یہ۔ ٹھیک ہے، رقیہ بیگم آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو وہ بول کے اٹھ کر چلا گیا اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا وہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پہ لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھیں۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پہ سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسے آنکھیں تھیں؟ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحہ میں اپنا اسیر کر گئیں؟ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا۔ تو ایک لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچے۔ خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگ گیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کو اپنے خیالوں سے پیچھا چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس آیا۔ جی وجدان، تشریف لائیے۔ خیریت تو ہے نا؟ آج صبح صبح ہی میرے آفس آپ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات سویا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کے اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا ہے کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے۔ وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کے ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا، آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔
آپ کی کوئی بات میں نہیں ڈال سکتا، مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچڈ ہو جائیں، اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہے آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتا ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتا تھا وہ ایک مہینے کے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹس اتنا اٹیچڈ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پہ بھی کلاس نہیں چھوڑے گا، اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا، اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے،